ایک انتہائی اہم سوال، شوگر کے مریضوں کو یہ سوال جو ہے وہ اس لیے پسند آئے گا اگر آپ اس کا جواب اس طریقے سے ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا. شوگر جو ہے کیا وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پھر پوری زندگی ایک پیشنٹ کو اس کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ سر حقیقت میں مکمل طور پہ کیور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شوگر کا ایلیمنٹ جس کو ایک دفعہ ہوگی وہ اس کو لائف ٹائم رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، کیور نہیں کر سکتے. ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ڈائٹ چینج کریں، آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، آپ اپنی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز لیں. آپ کی جو بھی باڈی میں شوگر جا رہی ہے وہ کنزیوم ہوتی رہے اور انٹیک کم ہو، اور اس کو جتنی بھی شوگر آپ کی باڈی میں جا رہی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں تو آپ کا شوگر لیول نارمل رہے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس پریکٹس کو پھر کنٹینیو کرنا ہے. جہاں پہ آپ نے تھوڑی سی سختی برتی یا ہلکی پھلکی ڈنڈی ماری تو پھر وہ لیول بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اگلی دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے پھر میڈیسنس بھی اسٹارٹ کرنی پڑ جائیں. تو شوگر کا 100% کیور نہیں ہے. اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں نے بھی اپنی کوئی 20-25 سال کی پریکٹس میں نہیں دیکھا کہ کوئی شوگر کا مریض مکمل طور پہ شوگر فری ہو گیا ہو. نہیں ہوتے. اور اس چیز کا مطلب مریض کو لالچ دے کے یا مریض کو کسی طریقے سے دعویٰ کر کے گارنٹی دے کے کہ جی میرے علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، میں ٹھیک کر دوں گا، وہ میرے خیال میں چیٹنگ ہے، ناانصافی، زیادتی کر رہے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. ایک اسی طریقے سے ہی پھر وہی ایک ریفرنس دینا پڑے گا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بخار کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی میری وال کے اوپر نا میں تھوڑا سا سرچ کر رہا تھا اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو پلان کیا ہوا تھا، تو میرے پاس جو ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو آنا سٹارٹ ہوگی. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے، وہ میڈیسن بھی نہیں دیتے، وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرتے جو کہ میڈیکلی جو ہے وہ کیا جاتا. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بیسیکلی جو شوگر ہے وہ صرف اور صرف آپ کا جو ایک غذائی ایک معاملہ ہے، اس کی جب آپ ہیرا پھیری اس کے اندر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور اگر اسی طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر لیں، یعنی کہ اگر آپ کو ایک پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ ہو گیا ہے تو ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ کہ اب آپ نے کوئی میڈیسن نہیں کھانی، آپ نے صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. جو میں آپ کو نسخہ ایک بتاؤں گا آپ نے اس کے اکارڈنگلی اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کو شوگر نہیں ہوگی. ہزاروں کے اندر کامنٹس جو ہیں ان کی پوسٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کے اندر ویوز ان کے ان ویڈیوز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کس طریقے سے پھر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. نہیں سر، مس گائیڈ تو نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سب سے پہلا سٹیپ شوگر کی مینجمنٹ کا ڈائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک یہ بھی تو رکھا نا کہ میڈیکیشن بھی کرنی ہے، انسولین بھی لینی ہے. دیکھیں ڈائٹ سے اگر کنٹرول ہو رہی ہے تو پھر میڈیسن انسولین کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، آپ ایکسرسائز کریں، ڈائٹ کریں. ایک شخص کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی ہے یا 45 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈائٹ پلان اس کو دے دیا گیا ہے. اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس ڈائٹ پلان کو 100% فالو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کبھی اس نے ڈائٹ پلان سے ہٹنا بھی ہے، کبھی اس نے کچھ اور بھی کھانا ہے، کبھی اس کا میٹھا کھانے کو بھی دل کرے گا. تو ایسی چیزوں کو جب آپ وقتاً فوقتاً کرتے جائیں گے، اسٹرکٹلی ڈائٹ پلان فالو نہیں کرتے یا ڈائٹ اور ایکسرسائز کو فالو نہیں کرتے جس سے ایک بندے کی شوگر بالکل کنٹرولڈ ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. اور شوگر ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ کو دنوں میں نہیں کرتی کچھ بھی نقصان، وہ سالوں سال لگاتی ہے آپ کی چیزوں کو، آپ کے اندر کی باڈی کو ڈیمیج کرنے میں عام طور پہ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح حالات آتے جائیں گے کہ بندہ ویک سے ویک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کسی پوائنٹ پہ میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے گی. ٹھیک، اب جو بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، اب میں نہیں جانتا، لیکن اگر وہ ڈائٹ پہ کروا رہے ہیں فالو تو، اور پیشنٹ اگر ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں نا اس کا 3 یا 4 یا 5 سال بعد کیا اس کا فالو اپ کرتے، کتنا وہ زیادہ سویر ہو سکتی ہے، کتنے عرصے تک وہ ڈائٹ سے کنٹرول رہ سکتا ہے.
وہ پھر ایک نارمل انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کسی نہ کسی سٹیپ پہ اس کا لیول بڑھے گا, ایک دفعہ بڑھے گا, مہینے بعد پھر بڑھے گا, پھر بڑھے گا. تو انٹرنلی اگر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا تو پھر اس کی باڈی ویک ہوگی. اس کا یہ ریگولر فالو اپ ضروری ہوتا ہے, لازم.